کانوں کے اوپر ہاتھ مار کر کہا ابو ہریرہ انہی لوگوں سے قیامت والے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہماری قرآن کلاس نمبر 3 ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد البقرہ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مختصر تعارف اور اس کی ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، تو اسی واقعے کی نسبت سے اس کو بقرہ کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ قرآن کریم میں بعض اس طرح کی صورتیں موجود ہیں جن کے آغاز میں اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں، جس طرح صاد، الف لام میم، الف لام را، اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ان میں کہیں نہ کہیں شک کی گنجائش رہتی ہے۔ خود اس کا مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر تضاد موجود نہیں ہے یا کوئی اس کے اندر شک وغیرہ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کتاب سے وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ رہیں وہ شخص دنیا میں جانوروں کی طرح آتے ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ وہم نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا بھی آنے کا مقصد ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے تصور نہیں کیا کہ آیا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس جدھر خواہشات نفس نے انہیں دھکیل دیا اس راستے کے اوپر چل پڑے گا، جس طرف دنیا چل رہی ہوتی ہے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ بالغیب سے مراد وہ تمام حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے کشیدہ ہیں۔ کبھی انسان نے اس کا تجربہ نہیں کیا، کبھی انسان کے سامنے اس کا مشاہدہ نہیں ہوا، کبھی انسان کی زندگی نے اس کو ابزرو نہیں کیا۔ وہ ایسی حقیقتیں ہیں جس طرح اللہ رب العزت کی ذات، ملائکہ، فرشتے، وحی، جنت دوزخ کا نظام۔ ہدایت کا طالب وہ ہوگا جو غیر محسوس حقیقتوں کے اوپر ایمان لائے گا، غیر محسوس کردہ حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوگا، وہ اس کتاب سے ہدایت اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہے وہ شخص جو یہ شرط رکھے سونگنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، تو ان کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تمام ملحدین، تمام بے دین، تمام ایتھیسٹ اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والا وہ شخص ہوگا جو کتاب اللہ کے اوپر یقین رکھے گا، اور اس کے بعد ان کتابوں کے اوپر یقین رکھے گا جو مختلف زمانوں میں، مختلف ملکوں میں انبیاء کرام کے اوپر اتاری گئی، اس کے اوپر ایمان لائے گا، دونوں چیزوں کے اوپر ایمان لائے گا، پھر جا کے وہ ایک ایمان کا والا ہو سکتا ہے، اور وہ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھے گا۔ دنیا میں کسی کی کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار نہیں ہے کہ فقط دنیا کی خوشحالی یا بدحالی کو دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کریں کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلہ جو ہوگا وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 3 لوگوں کو بلائے گا. نمبر 1 حافظ قرآن کو بلائے گا. نمبر 2 عالم عامرین کے بعد مالدار کو بلائے گا. نمبر 3 شہید کو بلائے گا. تینوں سے پوچھے گا. سب سے پہلے حافظ سے پوچھا جائے گا کہ بتا کتاب اللہ کی دعوت تیرے تک پہنچی؟ وہ کہے کہ یقیناً پہنچی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے اوپر عمل کیا؟ تو کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کے اوپر عمل کیا, میں نے دن رات تیری عبادت کی اور میں نے لوگوں کو پڑھایا. فرشتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے جھٹلائیں گے کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں اس لیے لوگوں کو علم سکھاتا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں, عالم کہیں, لہٰذا کو اپنا اجر لے چکا. پھر مالدار کو بلایا جائے گا, اسے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں میں نے تجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی, تجھے میں نے ہر طرح کی آسائش دی تھی, تجھے میں نے ہر طرح کی سہولیات دی تھی, تمام نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا تھا, بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے کہ اللہ تم نے مجھے مال دیا تھا, میں صلہ رحمی کرتا تھا, لوگوں میں بانٹتا تھا. پھر سے جھٹلائیں گے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ بھی سخی کہیں, لہٰذا وہ اپنا اجر لے چکا. اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا, اسے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کیا کر کے آیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے جہاد کیا, تیری راہ میں جان دے دی. اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے جھٹلائیں گے جھوٹ بول رہا ہے. تو دنیا میں اس لیے قتل کیا گیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں, کتنا بہادر تھا, اپنی جان دے دی, لہٰذا تو دنیا میں اپنا اجر لے چکا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانوں کے اوپر ہاتھ مار کر کہا ابو ہریرہ انہی لوگوں سے قیامت والے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بس یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون لوگ؟ جو کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی دیو مال پہ خرچ کرتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام حقیقتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوشیدہ ہیں, جو کبھی انسان کے نے اپنی زندگی میں کبھی ان کا مشاہدہ نہیں کیا, انسان کے بھی تجربات سے وہ چیزیں نہیں گزری, اس کے اوپر ایمان لائے گا, پھر جا کے وہ ایمان والا ہوگا. وہی لوگ ہدایت والے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ.